یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جب وہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، بس اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا تھا، پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی، پھر ان کو بدلے میں ایک قریب کی فتح بھی عطا فرما دی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح کی آیت ایک تاریخی بیعت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ وہ بیعت جو صرف ایک خصوصی مقصد کے لیے کی گئی تھی، اور وہ مقصد تھا ایک صحابی رسول داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سارے ہی صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا جو شہادت کا دن ہے وہ 18 ذی الحج ہے۔ یہ ان کے حوالے سے اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے آیت قرآن حکیم میں نازل فرما دی، اور یہ پڑھی جاتی رہے گی اور پڑھی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 لوگوں نے، روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ۔ یہ وہ موقع ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور کفار مکہ نے آپ کو روک لیا تھا حدود حرم سے باہر، اور جس مقام پر روکا تھا اس مقام کا نام ہے حدیبیہ۔ اس لیے وہاں پہ پھر بعد میں معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے نام بھی معاہدہ حدیبیہ قرار پایا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اس وقت واپس چلے جائیں عمرہ کیے بغیر، اور اگلے سال آئے اور آ کے عمرہ کریں۔ یہ بھی طے ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، مختلف باتیں طے ہوئی، لیکن اس دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو اس دوران مختلف سفارتیں آتی جاتی رہی، مختلف سفیر جو ہے وہ گفتگو کے لیے جاتے رہے آتے رہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر مکے بھیجا۔ تو بعد میں افواہ اڑ گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اب حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے مدینہ منورہ سے چلتے وقت یہ فرما دیا تھا کہ کوئی شخص ہتھیار لے کر نہ چلے، اور جنگ کے ہتھیار الگ ہوتے تھے، اور ایک تلوار جو ہے یہ عربوں کے لباس کا حصہ ہوتی ہے، تو سوائے اس تلوار کے جو عربوں کے لباس کا حصہ ہے، اس تلوار کے علاوہ کوئی شخص ہتھیار لے کے نہ چلے، کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے لڑنے کے لیے آئے تھے یا نہیں لڑنے کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ سے باری باری بیعت لی، اور بیعت کس بات کی لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں، اور
یہ موت کی بیعت تھی کہ ہم اپنی موت تک لڑیں گے اور عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عثمان کے لیے، ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے موت کی بیعت کی اور 1400 صحابہ کو کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. اور پھر یہ بیعت اتنی اعلیٰ قرار پائی اور اللہ کے ہاں اس بیعت کا اتنا درجہ قرار پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان کہیں اس اجر سے محروم نہ رہ جائے جو اجر بیعت والوں کو مل رہا ہے. اللہ، عثمان کے اجر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خیال رہا. اللہ، جب غزوہ بدر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیمار تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تو بدر کے لیے نہ جا، تو نہ نکل، تو اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہے. البتہ جو کچھ اجر ملے گا بدر والوں کو اور جو کچھ مال غنیمت ملے گا، تیرا اجر میں بھی حصہ ہوگا اور مال غنیمت میں بھی حصہ ہوگا. لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تشریف نہیں لے گئے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی گھر رہے، وہ گھر میں رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح اجر میں شریک کر دیا، سبحان اللہ، کہ آج بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے جو بدری صحابہ کی فہرست دی ہے اس فہرست میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہے. گویا آپ اجر میں بھی شامل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور آپ مال غنیمت میں بھی شامل. یہاں جب بیعت ہو رہی ہے جس کا نام بیعت رضوان کہا گیا، اللہ کی خوشنودی کی بیعت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان کے لیے، اگرچہ عثمان کے لیے بیعت ہو رہی، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو بیعت ہو رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے بہت ہی خیال تھا. آخر یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں جو دی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، اور وہ اس لیے ذو النورین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی آپ کے عقد میں تھی، وہ فوت ہو گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کرا. اللہ اکبر، کوئی خاص محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ. لہذا وہاں بیعت کے دوران ان کو خیال آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھلے یہ بیعت عثمان کے لیے ہے لیکن یہ بیعت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. ظاہر ہے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یہاں اللہ کریم نے وہ مسئلہ بھی حل فرما دیا جو بعض لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، ان کے ظاہر میں کچھ اور تھا. اللہ نے وہ مسئلہ بھی حل فرما دیا. اللہ فرماتا ہے فعالم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا. دلوں کی کیفیتیں جاننے والا وہ دلوں کی کیفیتیں نہیں جانے گا، تو اس نے جان لیا کہ دلوں کی کیفیتیں کیا ہے. لہذا سارے کے سارے اہل ایمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سب سے اللہ راضی ہو گیا. دلوں کی کیفیتیں جانی تو راضی ہوا. لہذا اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ کل کلاں کوئی بدطینت اٹھے، کوئی بدبخت اٹھے اور صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ کریم نے فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان دیا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا. پھر ہی تو راضی ہوا. اللہ ان کے دلوں کے اخلاص کو دیکھ رہا تھا، اللہ ان کی نیتوں کو دیکھ رہا تھا، اللہ ان کے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھ رہا تھا. فانزل السکینۃ علیہم، پھر ہی تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، پھر تو ان کے لیے فتح کا
ایک وعدہ فرمایا کہ قریب کی ایک فتح عطا ہوگی، اور پھر ہی تو اللہ ان سے راضی ہوا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سب سے راضی. سبحان اللہ. کیوں راضی ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی ساری کیفیتیں جان گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان اس بیعت سے محروم رہ جائے گا. اللہ اکبر. تو سارے صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی بیعت ہو چکی تو آپ نے اپنا ہی ہاتھ رکھا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر بیعت کے الفاظ دہرائے اور فرمایا ہادی ید عثمان، یہ جو میرا ہاتھ ہے نا اوپر والا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کو بھی بیعت میں شامل کر لیا. بھلے ان کے لیے بیعت ہو رہی تھی، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی تھی، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا، بس ایسے افواہ اڑی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کٹوانے کا ارادہ فرما لیا. یہ اللہ کو بیعت اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا سب سے اللہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ عثمان کے لیے بیعت تھی. تو کیا خیال ہے جس شخص کے لیے بیعت تھی، اس شخص کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اس شخص کی اپنی حیثیت کیا ہوگی جس کے لیے بیعت پر اللہ سارے صحابہ کرام سے راضی ہو. سبحان اللہ.